السلام علیکم۔ میرا نام ماجد حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ناولز بائی ماجد۔ حیدر خان کی گاڑی اس کے بنگلے کے وسیع و عریض کار پورچ میں آ کر رکی تھی۔ زرمش سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ گاڑی رکنے پر وہ بدحواس ہوئی تھی۔ حیدر خان اسے بغور دیکھتے گاڑی سے اترا۔ زرمش کی طرف بڑھتے، اس کی طرف کا دروازہ کھولتے اسے بازو سے نرمی سے جکڑے باہر نکالا۔ وہ اسے باغوں وہ اسے بازوؤں کے حلقے میں لیے اندر کی جانب بڑھا۔ زرمش اس کے سینے سے لگی بری طرح کانپ رہی تھی۔ حیدر خان نے لانچ میں داخل ہوتے زرمش کو احتیاط سے صوفے پر لٹاتے، اس کے پاؤں سے اس کے شوز نرمی سے اتارتے صوفے پر پڑی گرم چادر اس کے وجود پر اڑائی۔ زرمش اسی لمحے رخ موڑ گئی تھی، کیونکہ تمہاری بے درد موت میں چن چکا ہوں، جو تمہارے بغیرت لالا حیدر خان اور ذلیل حاکم خان کے ہاتھوں لکھی جا چکی ہے۔ زرمش اس کے بے رحم لفظ یاد کرتے چادر کو اپنے سینے میں مٹھی میں جکڑ گئی تھی۔ آریان خان زادہ کے لفظ سماعتوں میں گونجے تو اس کی آنکھوں سے گرتے گرم سیال میں اضافہ ہوا تھا۔ کیا بتاؤ گی جب تمہارے لالا حیدر خان میرے بارے میں استفسار کریں گے؟ کیا بتاؤ گی ساحر خان کے ساتھ بھاگی اور آریان خان زادہ کی پناہوں میں آ گئی؟ دو دو مردوں کا ٹیگ لگا چکی ہو تم، اور جب میں تمہیں یہاں سے نکال کر سڑک پر پھینکوں گا، پھر نہ جانے کتنے مردوں کا ٹیگ۔ وہ اس کے لفظ یاد کرتے بری طرح لرز رہی تھی۔ حیدر خان نے لب بھینچے اس کے لرزتے وجود کو دیکھتے اس کے قریب بیٹھتے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ حیدر خان کو لگا تھا جیسے اس نے تپتی بھٹی کو چھو لیا ہو۔ وہ بری طرح جل رہی تھی۔ کیا ہوا ہے ہسپتال میں؟ کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ حیدر خان نے اس کے قریب بیٹھتے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ وہ رخ موڑے ہوئے تھی۔ نہیں تو لالا، ماما میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، مجھے بخار محسوس ہوا تو آپ کو فون کر کے بلا لیا۔ زرمش ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سرسماگی چھائی ہوئی تھی۔ پورے جسم پورا جسم مزید کانپنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، آرام کرو تم، میں تمہیں بخار کی میڈیسن دیتا ہوں۔ حیدر خان اس کے گال پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ لالا اب میں ہسپتال نہیں جاؤں گی، زرمش کپکپاتے لبوں سے بولتے حیدر خان کا ہاتھ جکڑ گئی تھی۔ زرمش کی بات پر حیدر خان کی پریشانی سے لب بھیجے تھے۔ کل تک یہ ہسپتال اس کے لیے سب کچھ تھا، آج اچانک سے کیا ہوا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کیا ہوا خان؟ فرشتے نے لانچ میں داخل ہوتے زرمش کے لرزتے وجود کو دیکھتے حیدر خان سے پوچھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہسپتال گئی تھی، اب وہ حیدر خان کے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ وہ زرمش کو دیکھتے پریشان ہوئی تھی۔ جو بھی ہوا ہے ہسپتال میں ہوا ہے، اور اس کا پتہ میں لگا کر رہوں گا۔ میری بہن کو کس نے کیا کہا ہے؟ حیدر خان سرد لہجے میں بولتے غصے سے صوفے سے اٹھا۔ حیدر خان کی بات پر زرمش کی سانسیں اٹکی تھی۔ لالا کچھ نہیں ہوا، ہسپتال میں کچھ نہیں ہوا۔ زرمش اپنے چکراتے وجود کو سنبھالتے صوفے سے اٹھتے حیدر خان کے مقابل آئی تھی۔ یہی تو جاننا ہے بیٹا، کل تک تمہیں ہسپتال سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، آج اچانک سے کیا ہو گیا کہ تم ہسپتال نہ جانے کی بات کر رہی ہو؟ جو بھی فیصلہ کرو گی میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر اگر تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے حیدر خان اسے چھوڑے گا نہیں، یہ یاد رکھنا تم۔ حیدر خان شہادت کی انگلی اٹھائے دھمکیاں میز لہجے میں بولا۔ نہیں لالا، کچھ نہیں ہوا، میں ہسپتال جاؤں گی، وہ میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، شاید بخار میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ زرمش نے جلدی سے گھبراتے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھتے کہا۔ تم آرام کرو، تم نے ہسپتال جانا ہے یا نہیں یہ اب ہم کل بات کریں گے، حیدر نے نرمی سے کہتے فرشتے پر نگاہ ڈالی، جو سنجیدہ چہرے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ حیدر خان زرمش کا گال تھپ تھپاتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زرمش اپنا سر دونوں ہاتھوں میں جکڑے لرزتے ہوئے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ اس وحشی درندے سے زیادہ خوف اسے یہ تھا حیدر خان کو یہ نہ پتہ چلے وہ اس وحشی درندے کی پناہوں میں قید تھی۔ تمہارا لالا ہی تمہارے وجود میں گولیاں اتارے گا، تم دیکھنا۔ کتنی راتیں باہر گزار چکی ہو، کس کس رات کا حساب دو گی؟ اب تو ایک رات میرے ساتھ بھی گزار چکی ہو، کیا جواب دو گی؟ کون ہوں میں تمہارا؟ مرنے سے بھی زیادہ اذیت ناک ہوگا اپنے لالا کی آنکھوں میں خود کے لیے بے اعتباری دیکھنا۔ لالا کو پتہ چل گیا، کیا جواب دو گی؟ میں کیسے اپنی پاکی کا ثبوت دوں گی؟ زرمش اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رو پڑی تھی۔ نہیں، میں کسی قیمت پر اپنے لالا کو پتہ لگنے نہیں دے سکتی کہ میں اتنے دن اس وحشی درندے کی قید میں تھی۔ میں ہسپتال جاؤں گی، مگر اس وحشی درندے کے سامنے نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں جاؤں گی، زرمش نے اٹل لہجے میں بولتے اپنے آرس سے اپنے آنسو بے دردی سے رگڑے تھے۔ حیدر خان نے کمرے میں داخل ہوتے اپنی شرٹ کے آستین فولڈ کرتے فرشتے پر نگاہ ڈالی،
جو بلو کلر کی ڈریس میں ملبوس تھی۔ دوپٹہ اس کا صوفے پر پڑا تھا، اس کے براؤن لمبے سلکی نم بال اس کی کمر پر بکھرے تھے۔ چہرہ سپاٹ تھا، مگر وہ رات اس کی دی ہوئی شدتوں پر مہک رہی تھی۔ حیدر خان کی گہری نگاہیں اس کی تھوڑی کے دل پر تھی، جہاں رات اس نے اپنی شدت کی گہری سوغات دی تھی۔ گردن پر بھی اس کے دیے ہوئے اس کی جنون خیزیاں پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ فرشتے سنجیدگی سے بیڈ شیٹ بچھا رہی تھی۔ حیدر خان ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگائے اسے گہری گرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ فرشتے سرد چہرے کے ساتھ اپنا کام کر رہی تھی، مگر حیدر خان کی گرم نگاہوں سے اس کے عارض پر سرخی بڑھتی جا رہی تھی، جسے چھپانے کے لیے وہ اپنا نچلا لب بے دردی سے کاٹ رہی تھی۔ حیدر خان اس کے عارض کی سرخی بڑھتے دیکھ مدم سا ہنستے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ فرشتے نے کنکھیوں سے اس کے سیاہ بوٹوں پر نگاہیں جمائیں، جن کی بھاری دمک سے وہ اس کے دل میں اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کی دمک بھی بڑھی تھی۔ مقابل کی سحر انگیز پرسنالٹی سے وہ آج بھی مرعوب تھی۔ محبت تو شدت سے کرتی تھی، مگر صرف جتاتی نہیں تھی۔ جانتی تھی یہ مغرور مرغوب سا انسان اس کی محبت کی قدر نہ کر سکے گا، اسے پھر سے ایسے دوراہے پر لا کھڑا کرے گا جس پر اذیتیں ہی اذیتیں تھیں۔ وہ حیدر خان کی جدائی برداشت کر سکتی تھی، مگر اپنے بیٹوں سے ان کا باپ نہیں چھین سکتی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا اپنے بیٹوں پر جان چھڑکتا تھا۔ دراب اور زراب بھی تو بے حد محبت کرتے تھے، 1 سال کے ہو چکے تھے۔ وہ اپنے باپ کو دیکھتے کیسے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے سے دیکھتے ہی لپٹ جاتے تھے۔ فرشتے حیدر خان کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ جلدی سے واش روم کی طرف بڑھی۔ حیدر خان اس کی طرف بڑھتے، فرشتے کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتے، واش روم میں داخل ہوتے۔ واش روم کا دروازہ اندر سے لاک کر گیا تھا۔ خان! فرشتے نے اسے پکارتے اس سے دور ہونا چاہا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے واش روم کے راؤنڈ شیپ بڑے سے باتھ ٹب میں گھسا۔ خان! فرشتے حیدر خان کو خود سے دور دھکیلتی چیخی تھی۔ حیدر خان اسے نیم گرم پانی سے بھرے ٹب میں اسے پھینکتے اس کی طرف بڑھتا اس پر حاوی ہوا تھا۔ خان! فرشتے روحان سی ہوئی تھی۔ وہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ وہ اس کی نازک کمر کو بے دردی سے جکڑے اوپر کو اٹھتے اس کے نازک لبوں پر جھک گیا تھا۔ فرشتے کی سانسیں وہ اچھی طرح سے خود میں گھونٹتے اس کی شرٹ کی زپ نیچے کھسکا گیا تھا۔ فرشتے کی جان لبوں پر سجی تھی۔ وہ اس کی برہنہ کمر پر اپنی کھردری انگلیاں گاڑے اسے سینے سے لگائے، اس کے لبوں پر اپنی حکمرانی جمائے، اس کے نازک لبوں کو اپنی شرٹ سے کندھاری کر رہا تھا۔ فرشتے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے اس کی شدت برداشت کر رہی تھی۔ وہ حیدر خان کی قربت میں اس کی شدتوں کا ذکر ذرا ساتھ نہیں دیتی تھی، مگر اسے خود سے دور نہیں دھکیلتی تھی۔ ان 7 ماہ میں حیدر خان کا جب دل کرتا تھا اس کے قریب آتا تھا۔ وہ ایک اچھی بیوی کی طرح اس کی قربت میں گھنٹوں اس کی شدتیں برداشت کرتی تھی، مگر فرشتے کے لبوں نے ایک بار بھی کبھی حیدر خان کو چھوا نہیں تھا، نہ اس کی نازک باہوں نے کبھی حیدر خان کے گرد اپنا گھیرا مضبوط کیا تھا۔ وہ اس کی قربت میں گھنٹوں ٹھنڈی رہتی تھی۔ حیدر خان پرواہ کیے بغیر ہر رات اسے اپنی قربت میں رکھتا تھا، بلکہ پہلے سے زیادہ اس کے قریب آتا تھا۔ یہ بات زیادہ فرشتے کو اندر سے گھائل کر جاتی تھی۔ مقابل کو پرواہ ہی نہیں تھی وہ اس کی باہوں میں کیا محسوس کرتی ہے، اسے اس کے احساسات کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ان 7 ماہ میں حیدر خان کے پاس اس کے لیے وقت تھا، مگر لفظ نہ تھے، محبت نہ تھی۔ وہ تو جیسے اپنی ضرورت پوری کرتا تھا اس سے۔ خانم! 2 بیٹوں کی ماں ہوتے ہوئے بھی اس نازک کمر پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ تم بے حد خوبصورت ہو خانم، تمہیں دیکھ کر مجھ پر خمار طاری ہوتا ہے۔ وہ گمبھیر آواز میں بولتے اسے اپنے سینے میں شدت سے بھینچ گیا۔ فرشتے اس کے سینے میں سمائی اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں پر قابو پانے لگی۔ وہ تھک کر چور ہو چکی تھی اپنے اوپر یہ خول چڑھاتے ہوئے۔ مقابل کیوں نہیں؟ آخر اس کے احساسات اس کے ڈر کو سمجھتا، یا سمجھ کر بھی انجان بنا رہتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی۔ خانم باہر ایسے کیوں آئی تھی؟ حیدر نے فرشتے کی تھوڑی پر اپنا انگوٹھے کا دباؤ بڑھاتے ہوئے بھاری آواز میں پوچھا۔ کیسے خان؟ فرشتے کی آواز بھیگ گئی تھی۔ حیدر خان اسے اپنے سینے پر کرتے، اس کی نازک کمر پر اپنا حصار مضبوط کرتے، اس کی پرکشش گہری براؤن آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا۔ پور میری شدتوں میں ڈوبی ہوئی، میری شدتیں مہکی ہوئی۔ باہر زرمش بھی تھی، تمہاری تھوڑی کے دل پر رات کا دیا ہوا میرا نشان ویسے ہی ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگا خانم، میری دی ہوئی شدتوں پر کسی کی نگاہ پڑے، پھر زرمش ابھی بچی ہے۔ حیدر خان سنجیدگی سے بولتے اس کی شرٹ کندھوں سے نیچے کھسکا گیا۔ بچی ہے وہ خان؟ 20 سال کی ہے وہ، نکاح کر رخصتی بھی ہو چکی تھی اس کی۔
وہ آپ کو صرف بچی لگتی ہے۔ فرشتے کے تڑک کا جواب دینے پر حیدر خان کا چہرہ سنجیدہ ہوا تھا۔ فرشتے کی کمر پر اس کا حصار نرم ہوا تھا۔ فرشتے حیدر خان کی بے انتہا سنجیدہ آنکھوں کو دیکھتے، بھیگا سا مسکراتے اس کے حصار سے نکلتے بات ٹب سے باہر آئی۔ اس سے پہلے وہ واش روم سے باہر جاتی، حیدر خان بات ٹب سے نکلتے اسے کلائی سے جکڑتے دیوار میں پٹکتے اس کے قریب ہوا تھا۔ زرمش بچی ہی ہے خانم، نکاح ہوا تھا، مگر تم اچھی طرح جانتی ہو وہ ابھی تک مرد عورت کے تعلقات سے ناواقف ہے۔ ساحر خان نے اسے یہ مان بخشا ہی نہیں تھا۔ جو مرد عورت کو بخش کر اس کی ویلیو اپنی زندگی میں بتاتا ہے کہ وہ اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ حیدر خانم حیدر خان سرد لہجے میں بولتے فرشتے کی بھیگی آنکھوں میں اپنی سرد آنکھیں گاڑ گیا۔ جانے دے خان، عورت سے بستر گرم کر کے عورت کی ویلیو بتائی جاتی ہے کیا؟ مرد کے لیے یہ رشتہ صرف ضرورت کی طرح ہوتا ہے۔ ایک سے نہ صحیح تو دوسری عورت سے وہ اپنی ضرورت ضرور پوری کرتا ہے۔ اگر مرد کے قریب آنے سے عورت معتبر ہوتی تو سب سے پہلے میں ہوتی، آپ کو دوسری عورت کی ضرورت کبھی نہ پڑتی۔ اوز گل کے آپ قریب گئے تو کیا اس کے قریب جا کر بھی آپ اسے اس کی ویلیو بتا رہے تھے؟ فرشتے نے چپتے لہجے میں سوال کیا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میں بچے کے لیے… بس کر دے خان، بس کر دے۔ بہت سے مرد ہیں اس دنیا میں جو بانجھ بیوی کے ہوتے دوسری شادی نہیں کرتے، ساری عمر اسی بانجھ عورت کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ یہ مت کہیے گا آپ اپنی مورے کی وجہ سے مجبور تھے۔ نہیں مجبور تھے خان آپ۔ اگر آپ ایک مجبور مرد ہوتے کبھی اپنی بہن کے لیے ڈٹ نہ جاتے، اس کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ کوئی اس پر ایک سرد نگاہ ڈال نہ سکا۔ اتنے دن جب عورت گھر سے باہر رہے، اس عورت کو ہمارے ہاں زندہ زمین میں گاڑا جاتا ہے، نہ کہ سینے سے لگایا جاتا ہے۔ فرشتے… حیدر خان نے گرجتے ہوئے اپنا ہاتھ اسے مارنے کے لیے اٹھایا تھا، مگر وہ اپنا ہاتھ ہوا میں ہی معلق کر گیا تھا۔ فرشتے حیدر خان کے اٹھے ہاتھ کو بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تم ایسی سوچ رکھتی ہو میں مان ہی نہیں سکتا۔ میری خانم یہ سب کہہ سکتی ہے، عورت ہو کر تم ایسی باتیں کر رہی ہو۔ حیدر خان ہوا میں معلق ہاتھ کو دبوچے ہوئے پھولتی رگوں کے ساتھ گرجا۔ عورت ہو کر اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہوں کیونکہ آپ نے مجھے ایک حاسد عورت بنا دیا ہے، جو آپ کے ہر رشتے سے حسد اور عداوت محسوس کرتی ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں خان۔ آپ کی خانم ایسی نہیں تھی، آپ نے بنا دیا مجھے ایسا۔ جس طرح کی محبت زرمش سے کرتے ہیں ایسی ہی محبت آپ اپنی مورے سے کرتے تھے۔ ان کے لیے آپ نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اب لگتا ہے اپنی بہن کے لیے مجھے اور میرے بچوں کو چھوڑ دیں گے۔ فرشتے شدت سے رو دی تھی۔ تکلیف ہوئی مجھے، میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جب آپ کو زرمش کے ساتھ کھڑا دیکھا، تب جانا آپ کمزور نہیں ہیں۔ آپ کو رشتوں نے کبھی کمزور کیا ہی نہیں خان، فرشتے نے بھیگے لہجوں میں کہا۔ زرمش کے ہوتے کس دن تمہیں تنہا کیا بتاؤ مجھے خانم۔ ان 7 ماہ میں کب میرا تمہاری طرف یا اپنے بیٹوں کی طرف جھکاؤ کم ہوا؟ اگر ایسا ہوتا تو زرمش کو بخار کی حالت میں چھوڑتے تمہارے پاس نہ ہوتا۔ اب یہ مت کہنا کہ مجھے میری ضرورت اور ہوس کھینچ لائی۔ مرد کی محبت ایسی ہی ہوتی ہے خانم، وہ اپنی عورت سے ایسے ہی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ دوسری شادی کرنا میری مجبوری تھی یا میری کمزوری؟ خانم میں نہیں جانتا، میں نے تمہارا دل دکھایا، اس کی مجھے سزا بھی ملی، زرمش کی صورت میں۔ میں نے تمہارا دل دکھایا، تمہاری بے بسی کا احساس دلایا۔ جب تم میری حویلی سے جا رہی تھی مجھے پلٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ اس وقت تمہاری اور تمہارے لالا کی بے بسی تب جانا بہن کا رشتہ کیا ہوتا ہے، تب یہ سب محسوس کیا۔ جب زرمش کا میں پتہ نہ لگا سکا تب محسوس ہوا یہ بے بسی جب اپنے ہی بابا کے لبوں سے اپنی بہن کے لیے بد کردار جیسے لفظ سنے۔ بہت بھگت لی سزا میں نے خانم، اب بس کر دو۔ میرا یقین کرو، میرے لیے تم اور میرے بیٹے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ جان بستی ہے تم سب کے اندر۔ نہ میں اپنی مورے کو بھولا ہوں، نہ کبھی تم سے لاپرواہی اختیار کروں گا۔ حیدر نے ملائمیت سے کہتے فرشتے کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کی آنکھوں سے بہتے اپنے انگوٹھے کے پھولوں سے نرمی سے آنسو صاف کیے۔ مجھے یقین نہیں آتا خان، مجھے آپ پر یقین نہیں، کیا کروں خان؟ فرشتے روتے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ اتار دو یہ سرد خول خود سے، ویسے ہی خانم بن جاؤ جس کے لیے اپنے خان سے زیادہ کچھ اہمیت نہیں رکھتا تھا، جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے خان کو چومتی تھی۔ وہ اس کی گردن پر جھکے اسے نرمی سے چومتے ہوئے اس کے برہنہ کندھوں کو چومتے، اس کی شرٹ نیچے کھسکاتے زمین بوس کر چکا تھا۔ فرشتے خود کو شرٹ لیس دیکھتے سرخ ہوئی تھی۔ حیدر خان نے اس کے دل کے مقام پر اپنے سلگتے رب رکھتے
اس کے بالوں کو قدرت سے دبوچتے ہوئے اس کی گردن کو جھٹکا دیا۔ فرشتے بری طرح سسک پڑی تھی۔ حیدر خان کے دیوانہ وار لب اس کی گہرائیوں سے ہوتے اس کے پیٹ کو چھو رہے تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کے پیٹ کو چوم رہا تھا۔ فرشتے آنکھیں نیچے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ اس کے کپکپاتے ہاتھ حیدر خان کے گھنے بالوں کو چھو گئے تھے۔ حیدر خان اس کا رخ پلٹے اس کی برہنہ کمر پر اب اپنے سلگتے لب رکھنے لگا۔ فرشتے کی مدھم سسکیاں حیدر خان کے جنون میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ اب کھڑے ہوتے اپنے دانتوں سے اس کی برہنہ کمر پر مہرے لگا رہا تھا۔ حیدر خان اسے اپنی گود میں اٹھائے کمرے کی طرف بڑھا۔ اسے نرمی سے بیڈ پر لٹاتے اس پر مکمل حاوی ہوا۔ وہ اس کے وجود سے سیاہ نازک پردہ اتارتے ہوئے اس کی گہرائیوں پر جھکتے نرمی سے اپنے دہکتے لب رکھنے لگا۔ فرشتے کے رخسار پر شدت سے آنسو گر رہے تھے۔ اوز گل کی نائٹیز اور اس کے پرائیویٹ چیزیں یاد آئی تھیں جو اس نے اپنے کمرے کی الماری میں دیکھی تھی۔ فرشتے کی تکلیف دہ سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ خان! فرشتے نے اس کے گھنے بالوں کو مٹھی سے دبوچتے اسے پیچھے کیا۔ حیدر خان نے سرخ سوالیہ نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے آئی برو اچکائے تھے۔ خان آپ چاہتے ہیں میں یہ خود سے یہ خول اتار دوں تو میرے قریب مت آئیے گا جب تک میں نہ چاہوں۔ فرشتے نے بھیگے لہجے میں کہتے اپنی نگاہیں جھکائی۔ کیا کہہ رہی ہو یہ تم خانم؟ یہ کیسے ممکن ہے میں تمہارے وجود کو نظر انداز کر دوں، تمہارے اتنے قریب آ کر پیچھے ہٹ جاؤں؟ کیا چاہتی ہو اور کس طرح میرے گناہوں کی سزا دینا چاہتی ہو اور کتنی؟ حیدر خان نے تپتے لہجے میں سوال کیا۔ کب سزا پائی آپ نے خان؟ ایک بیوی نہیں تھی تو دوسری آپ کے پاس تھی، جب دوسری نہیں رہی تو پہلے واپس آ گئی، اور پچھلے کتنے مہینوں سے اپنا حق لے رہے ہیں مجھ سے، زبردستی میری مرضی کے بغیر۔ فرشتے اسے دونوں ہاتھوں سے دور کرتے اپنے وجود پر اپنی شال لپیٹتے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ حق کو زبردستی کا نام دے رہی ہو؟ جہاں حق ہو وہاں زبردستی کی گنجائش ہوتی ہے کیا؟ حیدر خان نے تلخی سے بولتے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے اپنے نمزدہ بالوں میں انگلیاں پھیری۔ حق میرا بھی ہے آپ پر۔ کیا کبھی جتایا آپ پر اپنا حق میں نے؟ یہ حق تب بھی نہیں جتایا تھا جب آپ دوسری شادی کر رہے تھے، فرشتے دبی آواز میں چیخی تھی۔ تو جتاتی نہ مجھ پر حق؟ حیدر خان کھڑا ہوتا حلق کے بل چیخا تھا۔ فرشتے نے اس کے چیخنے پر اسے شکوہ کناہ نگاہوں سے دیکھا۔ مت دیکھو مجھے ایسی نگاہ سے خانم، میں بھی جواباً دیکھتے تمہیں تمہارے گناہ یاد دلا سکتا ہوں۔ میرے گناہ کون سے ہیں خان؟ ہر حقوق نبھایا آپ کا، فرشتے روتے ہوئے بولے۔ کون سا حقوق خانم؟ کون سا حقوق بتاؤ مجھے؟ ستر پر میرے قریب ہونا ہی تمہارا فرض تھا کیا؟ اس کو حقوق نبھانا کہتی ہو تم؟ یہ کیسا فرض نبھایا جس میں تم میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتی؟ کیا سمجھو خانم میں یہ سب میں کروں تمہارے ساتھ تو پھر تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی تم پر شو کرواؤں کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں؟ کیسا محسوس ہوگا تمہیں؟ حیدر خان استہزائیہ ہنسا تھا۔ فرشتے بیڈ پر بیٹھی اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کتنا وقت پگھلنے میں لگتا ہے عورت کو۔ ہر ممکن کوشش کی میں نے، تمہیں تمہارے حصے کا وقت دیا، تم سے محبت کا اظہار کرتا رہا، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لی، تمہیں یقین بھی دلایا تمہارے حقوق میں کبھی کوتاہی نہیں کروں گا۔ اور کیا کروں؟ تمہارے قدموں میں گر کر روتے ہوئے معافی مانگوں یا تمہیں تمہارے لالا کے پاس چھوڑ آؤں؟ حیدر خان طیش و علم سے گرجا تھا۔ فرشتے نے اس کی گرج پر رستے ہوئے حیدر خان کو دیکھا۔ جب مجھے تمہاری ضرورت تھی تب تم مجھ سے دور تھی خانم، آج بھی مجھ سے دور ہو۔ اگر تمہیں لگتا ہے تمہارے قریب آنا میری ضرورت ہے، ہوس ہے، تو نہیں آؤں گا تمہارے قریب اب۔ مجھ سے اب یہ شکوہ مت کرنا، میں نے تمہارے قریب آنا چھوڑ دیا۔ ایک کمرے میں رہتے ہوئے مجھے تمہاری طلب کیوں محسوس نہیں ہو رہی؟ اسی بیڈ پر تمہارے ساتھ سوؤں گا، مگر میں تمہیں چھوؤں گا نہیں اب سے۔ حیدر خان نے کہتے اپنی مڑی ہوئی آستین جھٹکے سے کھولتے اپنے کف کے بٹن بند کیے۔ نہ میری زرمش کے لیے محبت کم ہوگی، اسے ایسے ہی پیار کروں گا، ایسے ہی اس کے لیے اپنی فکر جتاؤں گا، تمہارا بھی خیال رکھوں گا، دراب اور ضراب سے بھی شدید محبت کروں گا۔ تمہیں جو محسوس ہوتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں، مجھے اپنی بہن کو کبھی تنہا نہیں چھوڑنا۔ وہ سرد لہجے میں بولتے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے دروازے کی جانب بڑھا۔ اور تمہیں کس نے کہا میں نے اپنی مورے سے تعلق توڑ لیا ہے؟ حیدر خان ہوں میں، جس نے سب سے شدید محبت کی اب جس نے سب سے شدید محبت ہی اپنی مورے سے ہے۔ میں ملتا ہوں ان سے، روز ملتا ہوں اپنے مورے سے، لیکن اب میں اپنے کسی رشتے کو اپنے دوسرے رشتے سے زیادتی کرنے نہیں دوں گا، حیدر خان نے پلٹتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ فرشتے کے بہتے آنسوؤں کو وہ باغور دیکھتے کمرے سے نکل گیا۔ فرشتے اپنے عارض پر بہتے آنسوؤں کو صاف کرتے بیڈ پر بیٹھی تھی۔
دوسرے لمحے وہ تکیے میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ زرمش پنک اینڈ وائٹ کمبینیشن کے ڈریس میں ملبوس ہسپتال میں داخل ہوئی۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے وہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ پچھلے 2 دن سے ہسپتال آ رہی تھی۔ آریان خانزادہ سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ 2 دن سے وہ سارا دن ہاسپٹل کے ایک کونے سے ایک پرانے سے کمرے میں بند رہی تھی، وہ جو اسٹور کے لیے استعمال ہوتا تھا، مگر ہاسپٹل کا سٹاف اب اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ ہاسپٹل میں آ کر بھی کسی کو نہیں ملتی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ بلڈ تھرسٹ بیسٹ کا خوف اس کے حوصلوں پر چھایا ہوا تھا۔ وہ اپنے پنک دوپٹے کو اپنے سر پر اچھی طرح اوڑھے ہاسٹل کے بڑے سے ہال میں داخل ہوئی۔ اب اس کے قدموں کا رخ اس اسٹور روم کی طرف تھا جس میں آج پھر سے اس نے پناہ لینی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے اسٹور روم میں داخل ہوتے، اسٹور روم کا دروازہ اندر سے لاک کرتے، دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں میچے گہری سانسیں لینے لگی۔ بہت اچھی جگہ ڈھونڈی ہے مس خان، مجھ سے چھپنے کے لیے۔ آئی لائک اٹ سو مچ۔ آریان خانزادہ کی آواز پر اس نے ہراساں ہوتے آنکھیں کھولی۔ وہ سامنے ہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے، سگریٹ لبوں میں دبائے، آنکھیں میچے ہوئے تھا۔ اس بلڈ تھرسٹ بیس کو دیکھتے زرمش کی سانسیں رکی تھی، آواز جیسے حلق میں گھٹی تھی۔ وہ اسی وہ اسی پل پسینے میں نہلائی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے کہکہ لگا رہا تھا۔ اس کے کہکہے پر زرمش کے لبوں سے دل خراش چیخ بلند ہوئی تھی۔ آریان خان دادا نے اپنی سبز آنکھوں کو کھولتے زرمش کو دیکھا، جو تھر تھر کانپتے ہوئے اپنے گالوں پر ہاتھ رکھے چیخیں مار رہی تھی۔ وہ اسے پراسرار نگاہوں سے دیکھتے اپنے بھاری قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ زرمش اپنی طرف بڑھتے دیکھ زمین پر بیٹھتے چلی گئی۔ اس کے قدموں نے اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا جیسے۔ وہ زمین پر دونوں جانیں بیٹھی اپنے گھٹنوں میں منہ چھپا گئی تھی۔ آریان خانزادہ اس کی طرف بڑھتے اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھا۔ اب وہ اس کے ہچکولے بھرتے وجود کو خون آشام نگاہوں سے گور رہا تھا۔ چہرہ اٹھاؤ مس خان، آریان سرد لہجے میں گرایا تھا۔ زرمش کے بدن کی کپکپاہٹ بڑھی تھی۔ چہرہ اٹھاؤ مس خان، ورنہ میری سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ اب کی بار دھاڑا تھا۔ زرمش نے اسی لمحے اپنا چہرہ گھٹنوں سے نکالتے اپنے گالوں پر ہاتھ جمائے اس کی طرف دیکھا۔ اسے اپنے گالوں پر ہاتھ رکھ کے دیکھ آریان خانزادہ بری طرح سلگا تھا۔ ہاتھ ہٹاؤ اپنے گالوں سے مس خان، وہ سرد لہجے میں پھنکارتے ہوئے اس کے ہاتھ اس کے گال سے ایک جھٹکے سے ہٹا گیا۔ اب وہ گہری نگاہوں سے اس کے آرس کو دیکھ رہا تھا جہاں سرخیاں چھائی ہوئی تھی۔ اس کے ابھرے ہوئے گال گلاب کی طرح سرخ تھے۔ وہ اس کے آرس کو دیکھتے ہوئے سگریٹ کے گہرے کش لینے لگا۔ وہ دروازے سے ٹیک لگائے آریان خانزادہ کو خوفزدہ ہرنی سی سہمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے تمہیں یہ جگہ بہت پسند آئی ہے۔ کیا خیال ہے اس کمرے کو ہمیشہ کے لیے تمہارا ٹھکانہ نہ بنا دیا جائے؟ آریان خانزادہ نے ڈسٹ سے اٹے کمرے کو استہزائیہ نگاہوں سے دیکھتے کہا۔ نہیں، مجھے یہ نہیں پسند۔ مجھے اس کمرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ زرمش نے اٹکتے ہوئے بمشکل کہتے سر نفی میں ہلایا۔ 2 دن سے تو یہی کمرہ تمہارا مسکن تھا۔ اور اس کے چہرے کو بغور دیکھتے استہزائیہ مسکرایا تھا۔ تو تم سے چھپ رہی تھی، تم سے زیادہ ڈر لگتا ہے، زرمش نے ٹوٹے لہجے میں بولتے ہچکی لی تھی۔ آریان خانزادہ نے اس کی بات پر کہا لگایا تھا۔ زرمش نے لرزتے ہوئے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ یہ کہے اسے آج بھی اس کی نیندیں اڑا دیتے تھے۔ تمہیں ابھی بھی خود سے ڈرنے کا نہ جواز دیا، نہ تمہارے ساتھ وہ کیا جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے سرد لہجے میں بولا تھا۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ زرمش کی آواز مزید گھٹی تھی۔ میرا دل کرتا ہے تمہیں اتنا خوفزدہ کروں کہ تم اگلی سانس نہ لے سکو، اور وہ تب ہی ممکن ہے جب تم سے نکاح کرتے تمہاری سانسیں گھوٹتے۔ تمہیں بتاؤں ایک مرد کو سہا آخر کیسے جاتا ہے؟ آریان خانزادہ نے اپنی دہکتی سانسیں اس کے تپتے آرز پر چھوڑی تھی۔ تو تم مجھ سے کبھی نکاح نہیں کرو گے؟ تم ہزاروں بار قسم کھا چکے ہو۔ زرمش نے خوفزدہ لہجے میں اس کی قسمیں یاد کروائی تھی۔ زرمش کی بات پر آریان خانزادہ کا پھر سے کہا گونجا۔ یہ تو ہے، میں تم سے کبھی نکاح نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ تم جیسے ناپاک وجود سے مر کر بھی آریان خانزادہ نکاح نہ کرے۔ آریان خانزادہ نے اسے گھورتے ہوئے لفظ چبائے۔ آریان خانزادہ کی بات پر زرمش گہری سانس لیتے مسکراتے ہوئے اپنے عارض پر گرتے آنسو صاف کر گئی تھی۔ وہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھتے سلگا تھا۔ آج پہلی بار
اس نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ اسی کمرے میں اگر تمہیں رات گزارنی پڑے تو کیا کرو گی؟ آریان خان زادہ نے سرد لہجے میں بولتے اپنے ہاتھ میں پکڑا سگریٹ اپنی انگلی کے پور سے مسلتے زرمش کے آرس پر ہلکے سے رکھا۔ زرمش اپنے گال پر ہاتھ رکھتے چیخ اٹھی تھی۔ چیخو گی نہیں مس خان، ورنہ میں تمہارے گالوں کے ساتھ کیا کروں گا تم اچھی طرح جانتی ہو۔ آریان خانزادہ نے اس کے گال سے ہاتھ ہٹایا جہاں اس کے سگریٹ سے بہت مدھم سا نشان پڑا تھا۔ زرمش اب اس زرمش اب اسے سسکتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ بہت جلن ہو رہی ہے، آریان خانزادہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، جلن نہیں ہو رہی۔ زرمش نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر چیخی کیوں؟ آریان خانزادہ نے برفی لہجے میں سوال داغا۔ ڈر گئی تھی میں، مجھے لگا تم مجھے تھپڑ مارو گے۔ زرمش نے ٹوٹے لہجے میں بولتے سسکی لی۔ تھپڑ تو تب مارتا ہوں جب تم غلطی کرتی ہو، آج تو تم نے کوئی غلطی نہیں کی۔ آریان خانزادہ نے اس کی معصومیت بھرے چہرے کو دیکھتے لب بھینچتے ہوئے کہا۔ کیا کام کرتی ہو یہاں پر؟ آریان خانزادہ نے سرد لہجے میں سوال کیا۔ میں ڈاکٹر ماہین کی اسسٹنٹ ہوں، میں پیشنٹ کے بلڈ سیمپل لیتی ہوں۔ زرمش نے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے اٹکتے ہوئے مشکل بتایا تھا۔ آریان اس کی بات سنتے سرائیت سے مسکراتے ہوئے زمین سے اٹھا۔ کمرے میں موجود ٹیبل پر پڑا ایک انویلپ پکڑتے وہ زرمش کی طرف بڑھتے، پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے وہ انویلپ زرمش کی طرف بڑھایا۔ زرمش نے کپ کپاتے ہاتھ سے وہ انویلپ پکڑا تھا۔ کھولو اسے، آریان نے حکمیہ لہجے میں کہا تو زرمش نے جلدی سے وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے کھولا۔ اس کے اندر سرنج دیکھتے زرمش نے آریان کو خوفزدہ سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ بلڈ سیمپل لیتی ہو تم؟ آج تم اپنا بلڈ سیمپل لوگی؟ آریان خانزادہ کی بات پر مزید خوفزدہ ہوتے اس نے سر نفی میں ہلایا۔ میں کیسے؟ زرمش شدت سے رو دی تھی۔ مجھے تمہارا بلڈ سیمپل چاہیے، دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے خون کی رنگت کیا ہے۔ اگر وہ سیاہ ہوا مجھے یقین ہو جائے گا تمہارے اندر حاکم خان اور رائنا خان کا خون ہے۔ اس پر کردار رائنا اور حاکم خان کا خون کا رنگ سیاہ ہی ہو سکتا ہے، آریان نے نفرت پنکارتے ہوئے کہا۔ مگر میرے خون کا رنگ لال ہے، تم نے دیکھا ہے کتنی بار تو تمہاری قید میں زخم لگے تھے۔ وہ مشکل رو دی تھی۔ آریان خانزادہ نے اس کی بات پر اسے خون اتری آنکھوں سے دیکھتے ایک سرنج کے پیکٹ کو نکالتے، اپنی سیاہ شرٹ کے آستین کے کف کو کھولتے، اپنی آستین کوہنیوں تک اوپر فولڈ کی۔ زرمش ررستے ہوئے سہمی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کرنے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ بلڈ تھرسٹ بیسٹ تھا جو کچھ بھی کر سکتا تھا۔ آریان خانزادہ نے سرنج لیتے بے دردی سے اپنے بازو کی وین میں پوری قوت سے مارتے پیوست کی تھی۔ زرمش کے لبوں سے دل خراش چیخ بلند ہوئی تھی۔ وہ اپنا بلڈ سرنج میں بھرتے ہوئے زرمش کی نگاہوں میں اپنی سبز نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ زرمش سسکتے ہوئے اسے دیکھ رہی۔ اب تم اپنا بلڈ خود لوگی، ورنہ میں ایک سیکنڈ میں بنا وین ڈھونڈے سرنج تمہاری کلائی میں بے رحمی سے پیوست کر دوں گا۔ آریان خانزادہ نے لفظ چباتے پیکٹ سے ایک نئی سرنج نکالتے ہوئے اس کی طرف بڑھائی۔ زرمش نے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ سرنج لیتے اپنی آستین اوپر کرتے۔ زرمش نے اپنی کلائی کو دیکھتے وین تلاش کرنے کی کوشش کی۔ وہ سسکاریاں بھرتے ہوئے اپنی وین تلاش کر رہی تھی۔ آریان خانزادہ کے خوف سے اسے وین نہیں مل رہی تھی۔ وہ اپنی کلائی کو ایک ہاتھ سے جکڑے روتے ہوئے وین تلاش کر رہی تھی۔ آریان سگریٹ کے گہرے کش لیتے اس کے کپ کپاتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بنا وین ڈھونڈے ہی اس کے خوف سے سرنج اپنی کلائی میں پیوست کرنے لگی۔ آریان خانزادہ لب بھینچے اسے اس کی کلائی اسی لمحے جکڑ گیا۔ زرمش نے خوف زدہ ہوتے اسے دیکھا۔ آریان خانزادہ نے اس سے سرنج پکڑتے اس کی کلائی تھامتے انگوٹھے کا دباؤ ڈالتے اس کی وین تلاش کرتے وہ سرنج بے حد نرمی سے پیوست کرتے بلڈ لیا۔ زرمش خوف زدہ سی اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑے ہوئی تھی۔ آریان کے خوف سے اسے درد بھی نہیں ہوا تھا۔ آج کے لیے اتنی سزا کافی ہے۔ وہ سرنج زمین پر مارتے ہوئے دھاڑا۔ زرمش پیچھے کو ہوتے دیوار میں سمائی تھی۔ میری بات سنو، وہ سختی سے اس کا جبڑا دبوچ گیا تھا۔ تم آئندہ مجھے اس ہسپتال میں نظر نہیں آؤ گی، ورنہ ہر دن تمہارا بدتر اور بدترین بنا دوں گا۔ وہ اس کا جبڑا خطرناک حد تک دبوچتے حکمیہ لہجے میں تنبیہ کرتے گرایا۔ زرمش نے سسکتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ آریان خانزادہ نے
आर्यान खानज़ादा ने नफरत आमेज निगाहों से इसकी तरफ देखते इसका जबड़ा छोड़ा था। फ़ोन करो हैदर खान को, बोलो कि आज तुम्हें लेट हो जाएगा, वो तुम्हें रात 10 बजे लेने आए। आर्यान के हुक्म पर जरमिश ने बैग से जल्दी से मोबाइल निकालते हैदर खान का नंबर इसी लम्हे डायल किया। लाला, मैं आज लेट हो जाऊंगी, 10 बजे लेने आ जाइएगा। हाँ, डॉक्टर माहिन को कोई काम है, वो कह रही हैं आज मैं इनके साथ रुकूं। वो आर्यान की तरफ खौफजदा निगाहों से देखते बिना रुके अपनी भीगी आवाज़ में काबू पाते बोल रही थी। मैं ठीक हूँ लाला, जरमिश ने अपनी हिचकी पर काबू पाते हुए कहा। जरमिश ने फ़ोन बंद करते आर्यान खानज़ादा को देखा। 6 बजे चली जाती हो तुम यहाँ से, मगर आज अंधेरा होने के बाद भी इस कमरे में रहोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि आर्यान खानज़ादा से तुम छुप नहीं सकती। वो अपनी आस्तीन फोल्ड करते गुर्राते कमरे में लगे स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ते। वहाँ जलती मदम रोशनी बुझा गया था। अब इस कमरे में हल्की हल्की खिड़कियों से रोशनी ना होने के बराबर आ रही थी। तुम यहाँ से हिलोगी भी नहीं, इसी पोजीशन में बैठी रहोगी। आइंदा मुझे तुम्हारी शक्ल नज़र ना आए, वरना बहुत बुरा हाल करूँगा तुम्हारा। वो एक एक लफ्ज़ चबाते गुर्राते हुए वहाँ से चला गया था। आर्यान खानज़ादा हॉस्पिटल में अपने कमरे में चेयर पर बैठे लैपटॉप की स्क्रीन पर निगाहें गाड़े सिगरेट सिलगाए लबों में दबाए हुए था। सिगरेट पर इस स्टोर रूम का मंजर नुमाया था। पहाड़ों पर अंधेरा फैल चुका था। अब इस कमरे में सिर्फ तारीकी थी। इसका लरसता हेवला नजर आ रहा था। वो पिछले कई घंटों से इसी पोजीशन में बैठी हुई थी। हर थोड़ी देर बाद वो चीखते हुए अपने लबों पर हाथ रखती थी और फिर खामोश होते इसी तरह बैठ जाती थी जिस तरह वो इसे छोड़ आया था। आर्यान खानज़ादा कितने ही घंटों से लैपटॉप की स्क्रीन पर निगाहें गाड़े जलता सिगरेट लबों में दबाए हुए था। इसने एक मिनट अपनी निगाहें स्क्रीन से नहीं हटाई थी। स्टोर रूम में वायरलेस कैमरे इसने ही रखे थे। यकदम वो कुर्सी पर सीधा हुआ था। स्टोर रूम की तरफ इसे जाजिल अगयार जाता दिखाई दिया। आर्यान खानज़ादा की सब्ज आंखों में सुर्खी गहरी हुई थी। वो जलता सिगरेट मुट्ठी में दबाए कुर्सी से उठा, तेजी से कमरे से निकलता स्टोर रूम की तरफ बढ़ा था। जाजिल अगयार स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। आर्यान खानज़ादा भी तेज़ी से इसी लम्हे अंदर दाखिल हुआ। जरमिश अंधेरे में दो हवले देखकर चीख पड़ी थी। मिस जरमिश, आप यहाँ? जाजिल लग्यारी की आवाज़ में बेपनाह हैरानगी नुमाया थी। इससे पहले वो इसकी तरफ बढ़ता आर्यान खानज़ादा जरमिश की कलाई से थामते खड़ा करते इसको खुद में समा चुका था। जरमिश की धड़कनें आर्यान खानज़ादा के सीने में धड़की थी। इसने आर्यान खानज़ादा की शर्ट मुट्ठियों में दबोचते आर्यान के हेवले को इस अंधेरे में देखा। ब्लड थ्रस्ट बीस की खुशबू से वो इसे पहचान चुकी थी। वो वही था। जाजिल लगियारी ने भी इस स्टोर रूम में मर्दाना खुशबू महसूस करते दो हेवले देखे अपने मोबाइल के टॉर्च ऑन करते स्टोर रूम का बल्ब जलाया। कमरा रोशनी में नहाया था। शर्मिश को आर्यान खानज़ादा के इतने करीब देखते इसके जबड़े बुरी तरह भींचे थे। वो इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े आर्यान खानज़ादा की सब्ज आंखों में आंखें गाड़े लरसते हुए खड़ी थी। मिस जरमिश, क्या हुआ है? वो तेज़ी से जरमिश की तरफ बढ़ा। इससे पहले वो जरमिश को छूता आर्यान खानज़ादा इसकी कलाई बेदर्दी से मरोड़ गया। जाजिल की चीख पर जरमिश की चीख बुलंद हुई थी। "श्श, आवाज़ ना आए किसी की भी। दर्द पर तुम चीखोगे नहीं, और किसी मर्द के दर्द पर तो बिल्कुल भी नहीं।" वो अपने लबों पर उंगली रखते इसे खामोश कर गया था। जरमिश ने इसी लम्हे असबात में सर हिलाया। जाजिल अपनी कलाई दूसरे हाथ से जकड़े आर्यान खानज़ादा को खून उतरी निगाहों से देखते गहरे सांस ले रहा था। आर्यान खानज़ादा शर्मिश को साइड पर करते जाजिल की तरफ बढ़ा। बहुत सख्त जान हो तुम, मेरी कलाई मरोड़ने पर भी तुम्हारी कलाई सलामत है। आर्यान खानज़ादा इसकी हेजल गरे आंखों में देखते पुरस्कारियत से मुस्कुराया था। हूँ सख्त जान क्योंकि मर्द हूँ। तुम्हारे हाथ लगाने से एक औरत की कलाई टूट सकती है, मगर जाजिल लगयारी की नहीं। वो जवाबी कार्रवाई करते आर्यान खानज़ादा की आंखों में अपनी सर्द आंखें गाड़ गया था। ठीक कह रहे हो तुम। तुम्हारी ये कलाई टूटती ज़रूर, अगर गलती से भी एक औरत को छू जाती तो। आर्यान खानज़ादा इसे घूरते हुए जरमिश की कलाई बेदर्दी से जकड़े स्टोर रूम से बाहर निकल आया था। शाजिल अच्छी तरह ओढ़ो इससे शाल अच्छी तरह ओढ़ो मिस खान। वो इसके कंधे पर पड़ी शाल देखते हुए घुराया। जरमिश ने जल्दी से शाल अपने सर पर ओढ़ी थी। वो इसकी कलाई जकड़े तेज तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। इस वक्त इधर कोई नहीं था, इसीलिए वो इसकी कलाई जकड़े अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया था।
آفس میں داخل ہوتے آریان خانزادہ نے اسے بے دردی سے اپنے آفس کی کرسی پر دھکیلا۔ زرمش نے سیدھے ہوتے خوفزدہ نگاہوں سے آریان خانزادہ کو دیکھا۔ جب تک حیدر نہیں آ جاتا تم یہیں میرے سامنے بیٹھی رہو گی۔ وہ کرسی کے دونوں بازوؤں پر ہاتھ رکھے اس کی طرف جھکتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گرایا تھا۔ زرمش نے ڈرتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ آج کا دن یاد رکھنا، تم مجھے آئندہ سے اس ہسپتال میں نظر نہیں آؤ، ورنہ تمہیں اس اسٹور روم میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دوں گا۔ کوئی تمہیں وہاں سے نکال نہیں سکے گا۔ اس اسٹور روم میں چوہے چھپکلیاں بھی چھوڑ دوں گا۔ آریان خانزادہ نے اسے گھورتے ہوئے لفظ چبائے۔ زرمش کی آنکھوں میں خوف پڑا تھا۔ وہ اسے خون وہ اسے خون اتری نگاہوں سے دیکھتے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا۔ کرسی سے ٹیک لگائے وہ زرمش پر اپنی قہر بار نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ زرمش اسٹور روم میں یہ جازل اغیاری کو کیسے پتہ چلا؟ زرمش اسٹور روم میں ہے، یہ جازل اغیاری کو کیسے پتہ چلا؟ وہ اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے اپنے سامنے بیٹھی زرمش کو قہر بار نگاہوں سے گھورتے مسلسل سوچ رہا تھا۔ جازل اغیار، وہ ٹیبل پر مکہ مارتے دھاڑا تھا۔ زرمش بری طرح اچھلی۔ سیدھی بیٹھی رہو، آریان خانزادہ طیش و علم سے گرایا۔ نیکسٹ کس کے لیے سبسکرائب کریں اور لائک کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں ریویو ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ کمنٹ سیکشن میں ریویو ضرور دینا۔ بہت جلد حیدر اور فرشتے کی ڈیپ رومانٹک نائٹ شیئر ہوگی۔ نیو کپل کو پراپر ٹائم ہر قسط میں ملے گا۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ وائس اوور کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔